بزرگان محترم، الحمدللہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ذی الحج کے مہینے کی فضیلت احادیث کے اندر بڑی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں ان 10 دنوں کی قسمیں کھائی، اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من ایام العشر، یعنی ذی الحج کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کرنا اللہ کو پورے سال میں کسی عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ جتنا ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کرنا اللہ کو پسند ہے، کسی دوسرے دنوں میں اتنا اللہ کو پسند نہیں۔ جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی عام دنوں میں اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا اللہ کو پسند نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل پسند ہے؟ جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے؟ صحابہ نے سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر، ذی الحج کے 10 دنوں میں کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، جہاد سے بھی بڑھ کر۔ الا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء، مگر ہاں وہ مجاہد، وہ جہاد کرنے والا جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے اللہ کی راہ میں چلا جائے اور جہاد کرتے کرتے وہ اپنے مال کو بھی قربان کر دے، اپنی جان کو بھی قربان کر کے واپس نہ آئے، تو ایسا مجاہد اور ایسا جہاد کرنے والا پھر وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس کا وہ عمل ان 10 دنوں میں کیا گیا کسی عمل سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، ورنہ کوئی اور عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا ذی الحج کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے گا، جو بھی نیک عمل کیا جائے گا، اللہ کو جتنا پسند ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے ہمیں ان 10 دنوں میں؟ عمل کیا کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے؟ تو فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیل کرو، تکبیر کرو اور تحمید کرو۔ تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کثرت سے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو تکبیر بولتے ہیں۔ اور تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کی تعریف پر جو بھی جملہ ہو۔ تو ان 10 دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور تکبیر تشریف بھی پڑھتے رہنا ہے۔ تکبیر تشریف ہم سب جانتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ۔ اور فرمایا کہ اس 10 دن کے اندر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ صیام یوم فیہا یعدل صیام سنۃ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور فرمایا وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک رات کا جاگنا، ایک رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ تو گویا جس نے ان 10 دنوں میں ایک رات جاگا، عبادت کیا، تو اس نے ایک شب قدر کے برابر ثواب حاصل کر لیا۔ جس نے 2 رات جاگ لیا، 2 شب قدر مل گئی۔ 10 راتوں کو اگر اس نے جاگنے کا اہتمام کر لیا، 10 شب قدر مل گئی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک شب قدر کے بارے میں فرمایا 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر ہے۔
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان 10 دنوں میں نفلی روزے کا اہتمام کریں۔ البتہ جو قربانی کا دن ہے ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام، عید کے دن روزہ رکھنا حرام، قربانی کے دن روزہ رکھنا حرام، صرف 9 دن رکھنا ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا روزہ رکھنے کا وہاں روزہ رکھنا پڑے گا، اور جب اللہ کا حکم آئے گا کہ روزہ نہیں رکھنا ہے تو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، قربانی کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے 5 راتوں کو جاگا، 5 راتوں کو جاگنے کا اہتمام کیا، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ پہلی رات یوم التربیہ جس کو بولتے ہیں، تربیہ کی رات، 8 ذی الحجہ کی رات۔ دوسری رات یوم العرفہ، 9 ذی الحجہ کی رات، اور تیسری رات یوم النحر، قربانی کی رات۔ چوتھی رات یوم الفطر، عید کی رات، اور 5ویں رات شب برات جس کو بولتے ہیں 15ویں شعبان کی رات۔ ان 5 دنوں میں جس نے جاگ لیا جنت اس پر واجب ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمیں ان 10 دنوں کی قدر کرنا ہے، خاص طور سے نمازوں کا اہتمام ہو، استغفار کا اہتمام ہو، توبہ کا اہتمام ہو، تھوڑا بہت صدقہ خیرات کا اہتمام ہو، گناہوں سے بچانے کا اہتمام ہو، اور جتنا ہو سکے پورے 10 دن نہیں، نہ صحیح 9 دن نہ صحیح تو کم سے کم 1 دن روزہ کا ضرور اہتمام کریں۔ نہ صحیح اتنا بھی نہ صحیح تو کم سے کم عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے، 9 ذی الحجہ۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال آگے کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یعنی 1 دن کا روزہ، 1 روزہ، اور بدلے میں انعام کتنا ہے؟ 2 سال کے گناہ معاف۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے کوشش تو یہ ہے، یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، تو قربانی کے دن تو حرام ہے، 9 دن جتنا ہو سکے 1 2 4 5 روزہ رکھیں، نہ ہو تو کم سے کم 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن روزہ ضرور رکھیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ عرفہ کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے اور سب سے زیادہ غصے میں ہوتا ہے، کیونکہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قیدیوں کو جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اور اسی دن اللہ کی رحمت بہت کثرت کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کوشش کرنا ہے کہ کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ ہم سے نہ چھوٹ پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔